سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے ٹوٹا تھا، اور میں نہایت ادب سے ملتمس ہوں جناب شفیع منظر سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. جناب شفیع منظر. تو محترم حاضرین، ایک اور گزارش کے اب اس نشست کے صدر نشین جناب صفدر سلیم سیال ہیں کہ اور ان سے وہ اپنی کرسی پہ تشریف فرما ہیں، تو وہ یعنی ان کو بطور صدر جو ہے وہ ان کا استقبال کیجیے. اور اب میں ان میں سے جناب شفیع منظر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب تو پہلے صرف اور صرف وہ مصرے کی پوری نعت کہ میں تے نور بھی یادے جگنا، میں تے نور بھی یادے جگنا، وہ تو نوریاں دا سلطان ہے. میں تے نور بھی یادے جگنا، وہ تو نوریاں دا سلطان ہے. صاحب صدر اجازت نہ دوڑا میں کہ ہے بے شک جگر چری ویدا یا ٹردا ڈھول وکھیوے. ہے بے شک جگر چری ویدا یا ٹردا ڈھول وکھیوے، وقت حل نہیں رہندا جیون دا جدا ہجر دا تیر چڑی پے. کہ ہتھی ٹول کے دل دے جانی نو وت اے گل سوچ لئی وے، پچھو سجنا یار قبول ہوندا ہے وہ منظر یاد رکھے. اے بے شک جگر چری ویندا یا ٹردا ڈھول وکھیوے، وقت حض نہیں رہندا جیون دا جدا ہجر دا تیر چلی وے. کہ ہتھی ٹول کے دل دے جانی نو وت اے گل سوچ لئی وے، پچھو سجنا یار فضول ہوندا ہے وہ منظر یاد رکھی وے. یہ غزل حالات حاضر ہے. اج بھی بکھیاں تسیاں میریاں چاواں نے، اج بھی بکھیاں تسیاں میریاں چاواں نے، بلا تے نٹ رہندے ہو کے ہواں نے، بلا تے نت رہندے ہو کے ہواں نے. اس بڑے آدھا ساون بھی نہ راس آیا، اس بڑے آدھا ساون بھی نہ راس آیا، وہ دیس میرے دیاں سڑدیاں بلدیاں چھاواں نے. اس بڑے آدھا ساون بھی نہ راس آیا، دیس میرے دیاں سڑدیاں بلدیاں چھاواں نے. کہ جلیا اپنے مار کے بھنگڑے پیدا ہے، جلیا اپنے مار کے بھنگڑے پیدا ہے، وہ ٹوٹے ٹوٹے کھابدا بین الایا کاواں نے. جلیا اپنے مار کے بھنگڑے پیدا ہے، ٹوٹے کھابدا بین الایا کاواں نے. کہ ادڑ ونجے یوسیاں دی تک اڑیانی، ادڑ ونجا یوسیاں دی تک اڑیانی، اور دی ہوا تو روسیاں شرم ہواواں نے، دی ہوا تو روسیاں شرم ہیاواں نے. تے جس پاسے میں کچی جھگڑی پائی ہے، جس پاسے میں کچی جھگڑی پائی ہے، کر لے اسے پاسے منہ دریاواں نے. جس پاسے میں کچی جھگڑی پائی ہے،
کر لے اسے پاسے منہ دریاواں نے کہ اے رتبہ انہاں دا کیڈا بالا ہے، اے رتبہ انہاں دا کیڈا بالا ہے، جنت پیرا تھی ورتائی ماما نے، جنت پیرا تھی ورتائی ماما نے، کہ سنجا سے جنگل امنا دے گئے وارے، سنجا سے جنگل امنا دے گئے وارے، ہن تے شہراں دے وچ ڈھیر بلاواں نے، سنجا سے جنگل امنا دے گئے وارے، ہن تے شہراں دے ڈھیر بلاواں نے، کہ او دے رسیاں رس گئے منظر خبرے کیوں، او دے رسیاں رس گئے منظر خبرے کیوں، ہاتھ میرے نہ آئیاں سکھ دیاں ساواں۔ محترم حاضرین، اب میں نہایت ادب سے ملتمس ہوں جناب گستاخ بخاری سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ جناب گستاخ بخاری۔ ایک شعر جان حدیث کی نظر، خود کو اپنے لیے اس طور وہم کیجیے گا، خود کو اپنے لیے اس طور وہم کیجیے گا، دل اگر ٹوٹ بھی جائے تو نرم کیجیے گا۔ ایک غزل، کوئی کم تو نہ یہ احسان ہوگا، کوئی کم تو نہ یہ احسان ہوگا، عطا جو بات کا امکان ہوگا، کوئی کم تو نہ یہ احسان ہوگا، عطا جو بات کا امکان ہوگا، مجھے مت بال و پر کا ان دیا دو، پرندوں میں بہت ہی جان ہوگا، مجھے مت بال و پر کا ان دیا دو، پرندوں میں بہت ہی جان ہوگا، صدائیں درد میں ڈوبی ہوئی ہیں، یہ سائل بھی کبھی سلطان ہوگا، صدائیں درد میں ڈوبی ہوئی ہیں، یہ سائل بھی کبھی سلطان ہوگا، تجھے کیا اس کا اندازہ نہیں تھا، تجھے کیا اس کا اندازہ نہیں تھا، تیرا ابلیس نافرمان ہوگا، تجھے کیا اس کا اندازہ نہیں تھا، تیرا ابلیس نافرمان ہوگا، محبت کر رہے ہو ڈر رہے ہو، محبت سے نہیں نقصان ہوگا، محبت کر رہے ہو ڈر رہے ہو، محبت سے نہیں نقصان ہوگا، ازل سے کان اس کے منتظر ہیں، تیری آمد کا کب اعلان ہوگا، ازل سے کان اس کے منتظر ہیں، تیری آمد کا کب اعلان ہوگا، وہ خوشبوؤں میں رکھتا ہے بسیرا، وہ خوشبوؤں میں رکھتا ہے بسیرا، حصول اس کا کہاں آسان ہوگا، حصول اس کا کہاں آسان ہوگا، سنا ہے وصل سے تائب ہوا ہو، سنا ہے وصل سے تائب ہوا ہو، تو اب کس بات پر رومان ہوگا، سنا ہے وصل سے تائب ہوا ہو، تو اب کس بات پر رومان ہوگا، شکستہ مزمحل روحوں کی بستی، شکستہ مزمحل روحوں کی بستی، یہاں بھی یزد ہی پرسان ہوگا، یہاں بھی یزد ہی پرسان ہوگا، دیے جاتا ہے ہر ایک دل پہ دستک، کوئی گستاخ سا نادان
मोहतरम हाज़रीन, हमारे दरमियान मोहतरमा शाफिया खालिद तशरीफ फरमा हैं जो प्रिंसिपल कॉमर्स कॉलेज बराए ख़वातीन हैं। उनसे गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। मोहतरमा शाफिया खालिद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस हॉल में एक बहुत ही बड़े इंसान की याद मनाने के लिए जब हम जमा हुए हैं तो बहुत ही बड़े बड़े लोग, तमाम बड़े लोग उस बड़े इंसान को जो जानते हैं वो यहाँ सब तशरीफ फरमा है। जिस वक्त मिसेस समीउल्लाह कुरैशी साहबा ने मुझे फोन करके आज की इस समीउल्लाह साहब की याद मनाने की महफिल में मदऊ किया तो साथ ही कहा कि उसमें आपको कुछ बोलना है। तो मैंने उस वक्त महफिल को जो अब इस वक्त मौजूद है और खुद को और सारी बात को तोड़ते हुए कहा कि मैं ना तो शायरा हूं, ना मैं शायरी करूंगी, ना मैं कोई इस तरह की मेरे पास तहरीरें हैं, ना ऐसी कुछ अपने पास ऐसा कोई सरमाया नहीं है, ना ऐसी मैं समझती हूँ कि अभी ज़बान इस काबिल है कि समीउल्लाह कुरैशी साहब की शख्सियत पर बात करने के लिए मैं ज़बान खोलूं। तो उस वक्त मिसेस समीउल्लाह कुरैशी साहबा ने जो एक समीउल्लाह कुरैशी की वाइफ थी, उस साथी की वाइफ है जो उस्ताद थे, उन्होंने बड़े एक यकीन और रोक के साथ और बड़ी उसमें मोहब्बत और मान के साथ मुझे कहा कि नहीं, आपको आना है और आपको बोलना है। तो मैं थोड़ी देर में मनाने के बाद मैंने सोचा मुमकिन नहीं है इनको इनकार करना, इनकी मोहब्बत को इनकार करना, और मोहब्बत को तो हमेशा हाँ ही कहा जाता है और मोहब्बत का तो फार्मूला भी है और सारे शायर हजरात हैं जो जीत गए तो क्या करने, हारे भी तो बाजी मात नहीं। सो मैं उस मोहब्बत का जवाब देने जो मिसेस समीउल्लाह कुरैशी का एहतराम और मोहब्बत और दावतनामा है उसके जवाब में मैं यहाँ आ गई हूँ। इस जब याद के हवाले से बात तो मैं सोच रही थी कि इस महफिल में मैं क्या कहूँ, तो मैंने देखा कि मेरी तो आज तक ज़ाती तौर पर समीउल्लाह कुरैशी साहब से कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई नशिस्त नहीं हुई, कोई एक गायबाना किताब का रिश्ता है। तो चले फिर भी मैं अपनी यादों के हवाले से जो एहतराम है वो नजर महफिल करती हूँ। तकरीबन 10 साल पहले हम इस शहर में फैसलाबाद से ट्रांसफर होकर मैं और मेरा हस्बैंड आए। हमें इस शहर में आए कुछ ही दिन हुए थे, हमें चौधरी कॉलोनी में एक किसी के घर जाना था। हम वो बता से पूछ रहे थे तो बताने वाले ने बताया कि ये घर तकरीबन समीउल्लाह कुरैशी साहब की गली के अमीर गली में होगा। तो हम दोनों ने एकदम से कहा कि हम समीउल्लाह कुरैशी साहब को नहीं जानते। तो बताने वाले ने जिस हैरत थे और उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो कुछ इस तरह से थी, क्या उसने हमसे कहा, क्या कहा, नहीं जानते। इस नहीं जानते के लहजे के अंदर हमारे इस ना जानने के लिए जिस तरह की हैरत का इजहार था उससे अंदाजा हुआ कि इस शहर में रहते हुए जरूर जानना पड़ेगा कि ये साहब कौन थे, वरना शहर के लोग नरस्ता देंगे। इब्तदाई तारुफ के समीउल्लाह साहब के बारे में थोड़ी बहुत जो खोज की और सोचा कि बहुत हो गया, तो वो तारुफ ये था कि बॉयज कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल थे, इल्मी अदबी ज़ौक़ के हामिल थे, बहुत सारी किताबों के खालिक थे, किताबों में शायरी थी, तहकीक थी, इश्क़ रसूल था और किताबों में सरज़मीन जंग थी। वो बहुत कुछ जंग को लेकर गए हैं
اور اس کے ساتھ اگلا تعارف اس طرح سے تھا، اور ان کی بیوی بھی ان کی ہم ذوق ہیں، تو میں نے دل میں کہا کہ جوڑیاں جان چھوڑیاں والا معاملہ لگتا ہے، اور اس جوڑی کو زندہ جاوید دیکھنے کا جو موقع ملا مجھے، وہ جناب جاوید جھانگ کے سالانہ خالہ ان کا نکلتا ہے میوز کی انوگریشن سیرمنی تھی۔ اس میں جس وقت ہم اس سیرمنی کے بعد ریفریشمنٹ ہال کی طرف جا رہے تھے تو میرے بالکل آگے ایک کپل جو جھانگ کے بارے میں جو میرے خیالات تھے، یہاں پر خواتین سرے عام باہر آنا، یہ اس طرح کے خیالات بڑے شہر سے آنے کے بعد یہاں کے بارے میں میرے بن رہے تھے، اس کے بالکل نتیجات میں نے دیکھا کہ ایک ہسبینڈ نے وائف کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور ہمارے آگے آگے میرے آگے آگے چل رہے ہیں۔ تو مجھے جس وقت پتا چلا یہ ہیں سمیع اللہ قریشی صاحب اور یہ ہیں خاص میں مسز سمیع اللہ قریشی، تو میں نے ایک دم سے آگے نکل کر ان سے کہا کہ اس تاریخ میں نے ان سے دونوں سے میاں بیوی سے ایک ریکویسٹ کی کہ مجھے آپ دونوں کو دیکھ کر ایک کمپلیمنٹ کا بڑی بری طرح احساس ہو رہا ہے، مجھے کرنے دیں۔ دونوں نے بڑی فراخ دلی سے مسکرا کے مجھے دیکھا اور سر چلا کر اجازت دی کہ وہ کمپلیمنٹ میں جو اتنا زور شور سے کرنا چاہ رہی ہوں وہ کر دیں۔ تو وہ پیش محفل کرتی ہو، وہ آپ کی سب کی نظر سمیع اللہ صاحب اور مسز قریشی کی نظر کرتی ہو، وہ کمپلیمنٹ اس وقت ان سے میں نے کہا کہ آپ دونوں کو میرا دل کر رہا ہے کہ جھانگ کا اشفاق احمد اور بانو قدسیہ کو۔ اس کمپلیمنٹ کو کرنے کے بعد میرے دل میں جو ان کو نہ جاننے کی خدش اور احساس جرم تھا وہ کچھ رفع دفع ہو گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ سمیع اللہ قریشی صاحب اللہ کی رحمت میں چلے گئے ہیں، تو دوبارہ اس مماثلت کا خیال آیا کہ بانو قدسیہ پیچھے رہ گئی۔ آج کی محفل میں دعوت کا شرکت نامہ ملا، تو یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے، جس وقت مجھے شرکت نامہ ملا تو اس میں تو میں نے بہت بڑے بڑے شاعر جن کے سامنے میں نے سوچا یہ تو اپنے آپ کو احساس کمتری میں مبتلا کر رہا ہے، ایسی محفل میں جانا اور ایسی محفل میں جا کر بات کرنا، لیکن پھر وہی بات دوبارہ فون مسز سمیع اللہ قریشی کا اور دوبارہ وہی حکم اور محبت کے ساتھ کہ آپ کو آنا ہے اور آپ کو بات کرنی ہے۔ میں نے اس بات کرنے کے لیے کچھ مواد دیکھنے کے لیے اپنی جہالت کا بری طرح احساس ہوا، اور میں نے کچھ شاعرین کی کتابیں، کچھ ان کی دوسری جیسے خاص طور پر مجھے استاد محترم، کیونکہ بینگ این ایجوکیشنسٹ مجھے لگا کہ یہ آسانی سے میں انڈرسٹینڈ کروں گی اور اس کو پڑھوں گی اور اس کو انجوائے کروں گی، تو یہ ویسے بھی میرے لیے بہتر ہے۔ میں نے اس کا انتخاب کیا۔ میں جس وقت استاد محترم کو پڑھ رہی تھی تو آج جس وقت سمیع اللہ قریشی صاحب کی شخصیت کے اوپر شاعروں نے اپنے حوالے سے بہت فیض پایا، اس فیض کا بڑا اظہار ہوا ہے یہاں پر۔ مفکروں نے، ارباب ذوق نے جب سمیع اللہ قریشی صاحب مجھے ایسے لگتے ہیں جیسے کوسے قضا کے رنگ بکھرے ہوں، اور ہر رنگ کی چادر ہے جس کو جو اوڑھنی ہے وہ وہاں سے وہ اٹھا لے، شاعر اپنا رنگ لے جائے، مفکر اپنا رنگ لے جائے، کسی اور کو کوئی اور رنگ چاہیے ہے تو وہ کوسے قضا بکھری ہے، فیض بانٹا جا رہا ہے، آؤ اور لے لو۔ تو جس وقت میں نے استاد محترم پڑھی تو مجھے بے اختیار میرا دل کیا کہ میں ٹیچرز کی محفل میٹنگ بلاؤں اور بتاؤں کہ یہاں پہلے ایک سائنسدان میرے علم کے مطابق جن سے میں بہت ہمیشہ فخر کیا جھانگ میں رہنے پر، جھانگ میں بس جانے پر، کہ عبدالسلام کا شہر ہے، تو بینگ این ایجوکیشنسٹ دل میں آیا کہ یہ تو استاد محترم کا شہر ہے۔ تو ایک میرے اوپر وہ جتنا سفر کاری تھا، جتنا استاد محترم کی شخصیت کا ایک لرننگ پہلو میرے ارد گرد ان کا کہ وہ میں نے جب میٹنگ میں اساتذہ سے کہا کہ برائے مہربانی اس کتاب کو ضرور پڑھیے گا، اس میں بطور استاد
وہ ٹیکنیکس آپ کو ملیں گی کہ جس میں آپ اگر جا کر کے B.Ed کرتے ہیں, M.Ed کرتے ہیں, آپ ٹیچر ٹریننگ کرتے ہیں, تو ٹیچر ٹریننگ میں آپ فلسفی پڑھائی جاتی ہے, سائیکالوجی, چائلڈ سائیکالوجی پڑھائی جاتی ہے, اسکول آرگنائزیشن سکھائی جاتی ہے, اور مکمل طور پر آپ کو ایک استاد بنا کر بھیجا جاتا ہے. لیکن میں ہمیشہ ٹریننگ کے بارے میں رہی ہوں کہ اس میں موٹیویشن, انسپائریشن پیدا نہیں کی پائی جا رہی ہے. اتنا کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں تو جو ایک موٹیویٹڈ ٹیچر آنا چاہیے مدرسوں میں, تدریس گاہوں میں, جو استاد آنے چاہیے وہ استاد کہاں رہیں گے جبکہ اتنا کچھ ہم پڑھ کے آ رہے ہیں, تو وہ استاد نہیں آ رہے. تو جب میں نے یہ استاد محترم کے حوالے سے دیکھا تو مجھے بطور استاد لگا کہ میں آئندہ جب بھی کلاس میں جاؤں گی تو استاد محترم ساتھ لے جاؤں گی, اور جب بھی بطور سربراہ ادارہ مجھے کوئی اسکول آرگنائزیشن یا کوئی تنظیمی معاملہ ہوگا تو میں بطور سربراہ کہ کس طرح انہوں نے بطور ڈائریکٹر, بطور پرنسپل کس طرح سے تعلیم کو سرو کیا اور تعلیمی اداروں کے لیے کیا وہ اپنا ایک عمل چھوڑ گئے. یہ تو اتنا لمبا چیپٹر ہے تعلیم کے حوالے سے, میں نے کہا کہ میں نے ایک ہی رنگ منتخب کیا تو میں اسی کو بولتی جاؤں تو بہت لمبا ہے. ابھی صاحبزادہ صاحب بھی جس طرح اسی استاد محترم سے بہت سے اقتباسات سنا کرتے گئے ہیں, تو اگر اس جس طرح بار بار محفل میں بہت ساروں کو بولنا ہے, بہت ساروں کو اپنی محبت شیئر کرنی ہے, ان سب کے ساتھ زیادتی ہوگی کہ صرف میں ہی اپنی اس طرح کی بات کرتی جاؤں. لیکن میں آپ کو ایک بات جو میں نے شروع میں کی کہ محترمہ مسز سمیع اللہ قریشی مجھے ہر صورت میں اس محفل کا حصہ بنانا چاہ رہی تھی, تو مجھے ان کی استادی کا بہتر احساس ہوا کہ جب میں نے استاد محترم پڑھ کے اپنے کالج میں رواں دواں استاد محترم دیکھنے چاہے, پیدا کرنے چاہے اور استاد محترم کی شخصیت کا فیض بکھیرنا چاہا, تو اس وقت بری طرح احساس ہوا کہ وہ واقعی ایک استاد کی بیوی ہیں جنہوں نے مجھ پہ نگاہ ڈالی ہے, مجھے منتخب کیا ہے کہ چلو اس آڑ میں اس طریقے سے کچھ تو کسی استاد کی شخصیت سے یہ روشناس ہو جائیں گے. تو اس حوالے سے میں پھر مسز سمیع اللہ قریشی اور تمام محفل, اتنے بڑے بڑے لوگ, اتنے بڑے, جتنی اچھی باتیں ان سب ابھی تک جتنی پیاری باتیں شاعری میں کی گئی ہیں ان سب حضرات جن کو میں نے سنا ہے ان سب کے لیے, اور خاص طور پر مسز سمیع اللہ قریشی اور ان کی فیملی کے لیے میں تہہ دل سے مشکور ہوں کہ مجھے یہاں آ کر بلا کر یہاں بولنے کا اور یہاں اتنی بڑی ہستی پر بات کرنے کا موقع. تھینک یو ویری مچ. محترم حاضرین, اب میں نہایت ادب سے ملتمس ہوں جناب سید علی کوثر جعفری سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. جناب سید علی کوثر جعفری. اور ساتھ ہی ساتھ میں جناب سہیل فاروق صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ مہمان اعزاز کی کرسی پہ تشریف رکھیں. محترم سہیل فاروق صاحب. میں کیڈٹ کالج کی جانب سے آپ تمام حضرات کا ممنون ہوں کہ آپ اس محفل میں تشریف لائے. میری طبیعت آسان ہے, ایک نظم پیش کر رہا ہوں کیونکہ باقی صاحب نے پابندی لگائی ہے کہ ایک ہی چیز پڑھی جائے, لہذا ایک پر ہی اکتفا کروں کہ تیرے کھیتوں میں کبھی جو مسکرایا میں ہی تھا. یہ عنوان اس کا ہے میں ہی تھا کہ تیرے کھیتوں میں کبھی جو مسکرایا میں ہی تھا,
تیرے پرچم پہ کبھی دو جگمگایا وہی تیرے پرچم پہ کبھی دو جگمگایا وہی تھا، اور تو میرا مقبول ہو کہ دھوپ کو بھی پہن کر، تو میرا مقبول ہو کہ دھوپ کو بھی پہن کر، اور جو تیری خاطر ہرے موسم تھا لایا، خاطر ہرے موسم تھا لایا وہی تھا، اور جو تیری پہچان ہو کے بھی رہا ہنسا سدا، جو تیری پہچان ہو کے بھی رہا ہنسا سدا، جس نے تجھ سے اپنے ہر غم کو چھپایا، تجھ سے اپنے ہر غم کو چھپایا وہی تھا، اور میں ہی بہتا ہوں تیرے میدان میں مثل آپ بھی، میں ہی بہتا ہوں تیرے میدان میں مثل آپ بھی، اور جو تیرے چشموں میں ہردم گنگنایا وہی تھا۔ کہ جس نے مقتل میں اناج کے پرچموں کو تھام کر، جس نے مقتل میں اور جس نے مقتل میں اناج کے پرچموں کو تھام کر اور جگنوؤں کو ظلمت شب سے لڑایا، جس نے مقتل میں انار کے پرچموں کو تھام کر اور جگنوؤں کو ظلمت شب سے لڑایا وہی تھا، اور جو سسکتے پھر رہے تھے وقت کے زندان میں، جو سسکتے پھر رہے تھے وقت کے زندان میں، جس نے ان لمحات کو جینا سکھایا وہی تھا، اور شیر دیکھیے گا کہ پتھروں کو بھی ڈبا دے دی میرے نغمات نے، پتھروں کو بھی ڈبا دے دی میرے نغمات نے، اور وادی احساس کو جس نے سجایا وہی تھا، پھر سے ہم کر رہا ہوں کہ بالوں پر کو لوٹ کرتی لے گئی پاگل ہوا، بالوں پر کو لوٹ کرتی لے گئی پاگل ہوا، اور پھر بھی ہاتھوں کو علم کس نے بنایا، پھر ہاتھوں کو علم جس نے بنایا وہی تھا، اور چاند تارے کو سجانے ہی تھے تیری مانگ میں، چاند تارے کو سجانے ہی تھے تیری مانگ میں، اور جو تیری تحریر پہ سورج کو لایا، تحریر پہ چاند تارے کو سجانے ہی جو تیری تحریر پہ سورج کو لایا وہی تھا، میری صبح تمنا اے اجالوں کے وطن، اے میری صبح تمنا اے اجالوں کے وطن، اور جو تیری آواز پہ ہر بار آیا، اے میری صبح تمنا اے اجالوں کے وطن، جو تیری آواز پہ ہر بار آیا، اور آج بھی لکھتا ہے کوثر گیت تیرے پیار کے، آج بھی لکھتا ہے کوثر گیت تیرے پیار کے، اور کل بھی جس نے خواب تھا تیرا دکھایا، اور جس نے مقتل میں الا کے پرچموں کو تھام کر اور جگنوؤں کو ظلمت شب سے لڑایا۔ اب نہایت سب سے ملتمس ہوں جناب ڈاکٹر اسلم زیاد سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ محترم اسلم زیاد۔ محترم حاضرین، اب میں مشاعرہ سمٹ کے مہمانان گرامی کی طرف آ چکا ہے، اور میں نہایت ادب سے ملتمس ہوں صوبہ سے تشریف لائے ہوئے ایک مایداش شاعر جناب عبدالحق عارف سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ محترم عبدالحق عارف۔ مہمان خصوصی، صدر تقریب و حاضرین گرامی، السلام علیکم۔ جو رب کے نام سے آغاز کرتے ہیں
जब रब के नाम से आगाज करते हैं वही अफलाक तक प्रवास करते हैं। जब रब के नाम से आगाज करते हैं वही अफलाक तक प्रवास करते हैं। मेरी रिहाई से लर्जा है किस कदर दुश्मन, मेरी रिहाई से लर्जा है किस कदर दुश्मन, उसे है डर मैं उससे बेनिशान कर दूंगा। हर लाख जुस्तजू करे निशाने की मैं उसके तीरों से उड़ान कर दूंगा। हर लाख करे जुस्तजू निशाने की मैं उसके तीरों से ऊंची उड़ान कर दूंगा। और उस्ताद मोहतरम नसीम साहब शेर देखिएगा कि मिला के हाथ चमकते हुए सितारों से, मिला के हाथ चमकते हुए सितारों से चलो फिरों के अंधेरों को माफ करते हैं। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हवाले से शेर लिखे थे। हमारी यही प्रॉब्लम है कि मिला के हाथ चमकते हुए सितारों से चलो फिरों के अंधेरों को माफ करते हैं। तो हमको तीर सभी आजमा लिए हमने, अब और प्यार से मिलने की बात करते हैं। तो हमको तीर सभी आजमा लिए हमने, अब और प्यार से मिलने की बात करते हैं। बस इस रब से मोहब्बतों की निशानी, बस इस रब से कि तुम प्यार की निशानी हो, बस इस रब से कि तुम प्यार की निशानी हो। रब ने तुझको अजब एक मकाम बख्शा है, हुसैन ताज महल तेरी अजमतों को सलाम, मोहब्बतों को जो तुमने दुआम बख्शा है। बाकी साहब आज की इस महफिल के ऑर्गेनाइजर बड़ी मेहनत की उन्होंने, तो 2-3 शेर इनकी नजर। बाकी साहब तुम्हारी दीद की जब तक बहार बाकी है, तुम्हारी दीद की जब तक बहार बाकी है, हमारे गुंजाए दिल पर नहार बाकी है। तुम्हारी दीद की जब तक बहार बाकी है, हमारे गुंजाए दिल पर नहार बाकी है। गरीबे शहर ने गुर्दों को बेचना है आज। शेर देखिएगा, गरीबे शहर ने गुर्दों को बेचना है आज, वो इसलिए कि दुकान का उधार बाकी है। तुम्हारी दीद की जब तक बहार बाकी है, हमारे गुंजाए दिल पर नखार बाकी है। गरीबे शहर ने गुर्दों को बेचना है आज, वो इसलिए कि दुकान का उधार बाकी है। जो सोचता है मुझे खाक में मिलाने की, जो सोचता है मुझे खाक में मिलाने की, उसे कहो कि मेरा इफ्तिखार बाकी है। जो सोचता है मुझे खाक में मिलाने की, उसे कहो कि मेरा इफ्तिखार बाकी है। शिकस्त और एक 2-4 हो नहीं सकता कि जिसके होंठों पे हक की पुकार बाकी है, कि जिसके होंठों पे हक की पुकार बाकी है। और दोस्त नसीम साहब हाथों से रवायात को जाने नहीं देते, हाथों से रवायात को जाने नहीं देते। घर उनके चले जाओ तो आने नहीं देते, हाथों से रवायात को जाने नहीं देते। घर उनके चले जाओ तो आने नहीं देते। सादात गिराने की ये खूबी है अदल से, साइल को तही दस ये जाने नहीं। हाथों से रवायात को जाने नहीं देते।
گھر کے چلے جاؤ تو آنے نہیں دیتے، سادات گرانے کی یہ خوبی ہے ادب سے، سائل کو کہیں دست یہ جانے نہیں دیتے۔ اور ایک غزل کے 2-3 اشعار۔ مجھے جنون ہے فرقہ آشیاں بنانے کا، مجھے جنون ہے فرقہ آشیاں بنانے کا، فلک کو شوق ہے بس بجلیاں کرانے کا، فلک کو شوق ہے بس بجلیاں کرانے کا۔ گھر میں چلے جائے کوئی اتفاقاً بھی، باقی صاحب گھر میں جائے اگر کوئی اتفاقاً بھی، ضرور کرتا ہے وہ اہتمام کھانے کا۔ گھر ان کے جائے اگر کوئی اتفاقاً بھی، ضرور کرتا ہے وہ اہتمام کھانے کا۔ شعر دیکھیے گا کہ کسی کا بوجھ اٹھانے میں آر مت سمجھو، کسی کا بوجھ اٹھانے میں آر مت سمجھو، نبی نے کام کیا گٹھڑیاں اٹھانے کا۔ کسی کا بوجھ اٹھانے میں آر مت سمجھو، نبی نے کام کیا گٹھڑیاں اٹھانے کا۔ سخن بری میں اگر کوئی ہم سے بہتر ہے، میں کہہ چکا ہوں سبھی کو مثال لانے کا۔ اور میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں بیٹھی ہیں، ان کی نظر ایک شعر۔ چلاؤ آپ نے تم پہلے اپنی بیٹی کو، چلاؤ آپ نے پہلے تم اپنی بیٹی کو، پھر اختیار ہے تجھ کو بہو جلانے کا۔ چلاؤ آپ نے پہلے تم اپنی بیٹی کو، پھر اختیار ہے تجھ کو بہو جلانے کا۔ مجھے خیال ہمیشہ وطن کی آن کا ہے، مجھے خیال ہمیشہ وطن کی آن کا ہے، وہ اس لیے کہ یہ ٹکڑا بھی میری جان کا ہے۔ مجھے خیال ہمیشہ وطن کی آن کا ہے، وہ اس لیے کہ یہ ٹکڑا بھی میری جان کا ہے۔ لباسات سفر کے بہت ضروری ہیں، لباسات سفر کے بہت ضروری ہیں، بڑا کٹھن یہ سفر آخری جہان کا ہے۔ اور اگر کوئی پختون بھائی بیٹھا ہوا ہے تو اس سے معذرت کے ساتھ نسیم سحر ہمارے استاد محترم جانتے ہیں، لباسات سفر کے بہت ضروری ہیں، بڑا کٹھن یہ سفر آخری جہان کا ہے۔ محاورت میں بھی قائم رہا یہ دونوں میں، وہ ایک رشتہ جو نسوار سے پٹھان کا ہے۔ محاورت میں بھی قائم رہا یہ دونوں میں، وہ ایک رشتہ جو نسوار سے پٹھان کا ہے۔ جسے اٹھائے چلا آ رہا ہے نام بھر، جسے اٹھائے چلا آ رہا ہے نام بھر، یہ خط ضرور میری روح میری جان کا ہے۔ جسے اٹھائے چلا آ رہا ہے نام بھر، یہ خط ضرور میری روح میری جان کا ہے۔ بس یہ قطع آخری پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ ہم سرے عام نشہ کرتے ہیں حسین صاحب، ہم سرے عام نشہ کرتے ہیں، اس میں ابہام کہاں رکھا ہے؟ ہم جسے مل کے پیا کرتے تھے نسیم صاحب، تم نے وہ جام کہاں رکھا ہے؟
हजरात अपने नहायत अदब से मुल्तमिस हूँ तलागंज से तशरीफ लाए हुए नहायत मोतबर नाम जनाब नूर जमान नाबिक का, उनसे गुजारिश है कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाब नूर जमान नाबिक।